ایران نے امریکہ سے دوسرے راؤنڈ کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. Doing it for 47 years, nobody ever took them on. We took them on. They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. امریکہ کی جانب سے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے. جہاز اب امریکی مرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے. تو ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور ٹاکس کور کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اسٹوڈیوز میں موجود نہیں ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی لیے ہمیں بلایا کہ وہ پوچھ سکے کہ ایران سے مذاکرات کے حوالے سے فریڈرک نیچے کیا کہتا ہے. یہ ذرا آپ سوچ کے بتائیں. کور کرنے آئے تھے بھائی، پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں. لیکن آ کر منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی ہو چکا ہے کہ نہر والے پل پہ بلا لیا ایران نے اور وہ آ نہیں رہا. یہ اسی طرح جس طرح لاہور میں اکثر کہتے ہیں نا کہ میں بس یو ٹرن لے رہا ہوں، آپ بیٹھے میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں، لیکن اصل میں بندہ گھر میں باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ بس نکلیں اور میں ایسے پہنچا، لیکن اب تک آپ کو پتہ ہے کہ نہ ایران کی کنفرمیشن آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کل بھی اعلان ہوا کہ جے ڈی وینس کی قیادت میں ڈیلیگیشن اب سے کچھ گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا. وہ گھنٹے ابھی تک نہیں آئے. وہی ثابت ہوا کہ یہ جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک اور جھوٹ بول دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جے ڈی وینس کی جو ڈپارچر فلائٹ ہے وہ اڑ چکی ہو امریکہ سے پاکستان کے لیے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو تیاریاں اسلام آباد میں ٹاپ نوچ جناب کر دی گئی ہیں اور 30,000 سیکیورٹی پرسونلز ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. سرینا اور میریٹ ہوٹل میں جو لوگ سٹے کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان پیک اپ کریں اور نکلیں، شاباش پکنک ہو گیا ختم، مہمان آ رہے ہیں باہر سے، نوٹ بھی چاہیے ہمیں اور امیج بھی ٹھیک کرنا ہے، تو اس لیے ہر کوئی سامان باندھے گھروں کو نکلے. اس سے پہلے بوئنگ C-17 گلوب ماسٹر 3 بھی اترا، نور خان ایئر بیس پہ اور بھی طیارے اترے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا انٹوراج ہوتا ہے. امریکنز کی جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنی جو آرمرڈ ویکلز ہیں وہ لے کر آتے ہیں. سیکرٹ سروس CIA کے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر سرونگ کرتے ہیں پورے شہر کی اور اس کے بعد کلیئرنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایئر فورس 2 یا ایئر فورس 1 اترتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ایک ہی موقع پہ ایک ہی جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے اب ہم تھا کہ جے ڈی وینس اگر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ آ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ پہلے نہیں آئیں گے. اور یہی ٹرمپ نے کنفرم کر دیا نیو یارک پوسٹ کے انٹرویو میں کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے پھر میں آ کے مذاکرات کو فائنلائز کروں گا اور ایرانین ڈیلیگیشن سے ملنے کی بھی میں خواہش رکھتا ہوں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کریڈٹ کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ ایسا آدمی ہے. تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر وہ کوئی ڈیل فائنلائز ہوتی ہے اس صورتحال میں تو ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہیں گے کہ بذات خود ان کی پریزنس وہاں پر موجود ہو. اسی لیے اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات پہلے سے زیادہ ہائی پروفائل دکھائی دیے. سب سے پہلے انہوں نے بس اڈے بند کر دیے، ایسے جیسے ٹرمپ نے فیصل موور پہ آنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہیوی ٹریفک بند کی اسلام آباد میں. اور فی الوقت باقی چیزیں تو نارملائزڈ ہیں، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے. تو اب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہے، باہر نہیں. ہاکس ورسز ڈوز ان ایران جو ٹگ آف وار چل رہا ہے وہ کیا ہے، پہلے آپ کو یہ بتائیں گے. نمبر 2 یہ کن نکات کے اوپر کنسنسس بہت قریب ہے، اس پر اب تک سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر چکا ہے یہ بتائیں گے. نمبر 3 واٹ از دیئر فار پاکستان. اینڈ نمبر 4 اگر سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایران گلوبل اکانومی میں کہاں کھڑا ہوگا، ہرمز کی کیا سچویشن ہے. آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو ہرمز کا بلاکیج کیا گیا تھا وہ ختم کیا گیا. عباس اراغچی صاحب کا ٹویٹ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہرمز کو مکمل طور پر تمام نیول ٹریفک کے لیے، نیویگیشن کے لیے کھول دیا گیا. ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، لیکن یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیول بلاکیڈ ختم کر دیں گے. تو نیول بلاکیڈ جاری رہے گا، آپ بے شک ہرمز کو کھول دیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ 12 وارشپ امریکہ نے ڈپلوائے کر دیے اس ریجن کے اندر اور 10,000 اپنے نیول پرسونلز ڈپلوائے کیے تاکہ کوئی بھی شپ ایران کے اندر نہ جائے، نہ ایران سے باہر جائے. اب آپ یہ یاد رکھیے کہ 90% جو فائنینشیل آؤٹ پٹ ہے ایران کی وہ تیل بیچ کر آتی ہے. تو امریکہ نے اسی لیے یہ اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہے تو پہلے ان کا گلا گھونٹیں گے معاشی طور پہ، اس کے بعد ہم ان کو کنونس کر لیں گے مذاکراتی عمل کے اوپر. لیکن سب سے زیادہ بدمزگی تب پیدا ہوئی جب ٹوسکا نامی ایک آئل کیرنگ جو شپمنٹ تھی جو کہ واپس آ رہی تھی غالباً چین سے تیل چھوڑ کر اپنا، اس کو امریکن نیول جو فلیٹ ہے اس نے پہلے وارننگ دی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، ایران نہیں جا سکتے.
جب انہوں نے نہیں سنا تو یہ وارننگ دی گئی کہ اپنا انجن روم خالی کریں. انجن روم پہ اٹیک کیا گیا, اس کو نیوٹرلائز کر کے قبضے میں لے لیا امریکہ نے گلف آف عمان کے قریب, جس کو بہت سٹرونگلی انٹرپریٹ کیا IRGC کی طرف سے. جواب میں IRGC نے یہ کہا کہ 18 اپریل کو دوبارہ سے ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا ہے. 18 اپریل کو ہی سینٹ کام نے کہا کہ ہم نے اب تک 23 جو نیول ویسلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, اور کچھ ایسے جہاز جو کہ ایران کو پیسے دینے کے یعنی کہ ٹول ٹیکس دینے کے لیے رضامند ہو گئے تھے ان کو بھی ہم نے انٹرسیپٹ کر کے روک دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرمز کے اوپر یہ بلاکیڈ ورسز کلوجر جو جنگ تھی یہ جاری رہی, اور اس بلاکیڈ کی وائلیشن کی 2 انڈین فلیگڈ ٹینکرز کی طرف سے, جس میں سے ایک تھا سنمر ہیرلڈ, جس پر وارننگ دے کر IRGC نے فائر کھول دیا جناب. 20 سے 30 ناٹیکل مائلز گلف آف عمان کے قریب یہ انڈین فلیگڈ جو ویسلز تھیں ان پر اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے, اور انڈیا نے ایک ڈیپ کنسرن شو کیا, ایرانین امبیسڈر کو بلا کے انٹیمیٹ کیا کہ یہ آپ نے ایک اگریشن کا ایکٹ کیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ملک جو اتنے قریب تھے. آپ کو پتہ ہے کلبھوشن والی سٹوری کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ چابہار پورٹ کہاں پر بن رہا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور ایران کے ٹائز پاکستان ایران سے بہت بہتر تھے, لیکن اب آ کر وہ انڈین فلیگڈ ویسلز کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے والی ویسلز کو گزرنے دے رہے ہیں. یہ ہے وہ ڈپلومسی جس کی اگر تعریف کرو تو آپ سب مائنڈ کر جاتے ہیں, لیکن فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. اس دوران ٹرمپ نے ڈپلومیٹک نارمز کو ڈسٹرائے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹاکس اب کنکلوڈ ہونے والی ہیں تو میں اپنی زبان کو ہی کم سے کم بند کر لوں, منہ میں رکھ لوں, لیکن وہ حرام ہے کیونکہ انہوں نے زبان کھول کے ہی ووٹ حاصل کیے ہیں جھوٹ بول کے. تو انہوں نے کہا کہ ایران نے اگری کر لیا ہے کہ سارے نیوکلیئر ایمبیشن گیو اپ کرنے کو تیار ہیں, بند کر دیں گے اپنا پروگرام لیکن ڈیل کریں گے. یہ بھی مان گئے ہیں کہ ہرمز کو کبھی بلاک نہیں کریں گے, بند نہیں کریں گے. اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ یہ نان سٹارٹر ہے, یہ میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں اور یہ ایکسیسو ڈیمانڈز ہیں, یہ سب کے سب جھوٹ ہیں جو ٹرمپ بول رہا ہے, ہم نے ایسا کچھ اگری نہیں کیا. تو مومنٹم جو ٹاکس کا کنسنسس کی جانب رواں تھا, جس پر باقر غالیباف جو سپیکر ہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ بہت سے ایشو ریزالو ہو چکے ہیں, صرف چند نکات پہ گفتگو جاری ہے, یہ سب کا سب ڈیریل ہو گیا. اور ڈیریل جو ہے وہ صرف میڈیا بیانات کی حد تک ہوا ہے جناب, اصل میں نہیں ہوا. وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کی طرف سے انکار کیوں جاری ہیں, کیوں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہونے والے دوسرے راؤنڈ میں شرکت نہیں کریں گے, اور ڈو دے ریلی مین اٹ اور از دس جسٹ ریٹرک, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم ناک آؤٹ کر دیں گے ہر برج کو, ہر پاور پلانٹ کو, انفراسٹرکچر کو, اگر ایران نے اس مرتبہ ڈیل نہ کی اور ٹیبل پر نہ بیٹھا. یہ بتاتا یہ ہے کہ بہت ہائی سٹیک گیم ہے, صرف چند گھنٹے 24 سے 30 گھنٹے باقی ہیں جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن تھی اس میں ختم ہونے میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ پوزیشنز بار بار لی جا رہی ہیں تاکہ پریشرائز کیا جائے ایران کو گفتگو کرنے کے لیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے اگر ایران نے مذاکراتی عمل میں ہماری باتیں نہ مانی تو. اب آ جائیں کہ ایران پاکستان کیوں نہیں آنا چاہ رہا, کیا یہ بیانات ہیں یا پھر یہ حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مذاکراتی عمل کے لیے میڈیشن جہاں پر ہونی ہے اس ملک میں ایک ملک کا وفد آ کے بیٹھ جائے اور اس نے بات چیت کی ہی نہ ہو دوسرے وفد سے, اور وہ جا کر پوچھے کہ ہاں جی آپ کہاں ہیں. پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس کے بعد میں ٹاکس پروسیڈ کرتی ہیں. جو پروٹوکول اسلام آباد میں اس وقت موجود ہے وہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں امریکہ سے, وہ کب آئیں گے, اس کا تعلق ایران سے ہے اور وہ کیوں ہے, یہ ذرا سن لیجئے. ایران کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 2 متوازی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ IRGC کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکی ہے اور وہ پہلے سے ہی اس نیٹ ورک کے اوپر کام کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے, ایلیمنیٹ کر دیا جائے, مار دیا جائے, پھر بھی فوج کام کرتی رہتی ہے. نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ملنے والا آرڈر سب فالو نہیں کرتے. اس وقت ایران کے اندر ایک واضح ڈیوائیڈ ہے ہارڈ لائنرز کی اور ماڈریٹس کی, یعنی کہ ہاکس ورسز ماڈریٹس کی جنگ جاری ہے. ایران کے اندر 2 ریاستیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مذاکراتی عمل کے اندر 2 نہیں 3 فریق ہیں. ایک امریکہ, دوسرا ایران کی حکومت اور تیسرا IRGC کے فوجی کمانڈوز. ہم نے آپ کو ایران کی تاریخ کے اوپر جو ویڈیو بنا کر دی تھی اس کے اندر بھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح IRGC ایک پیرالل گورنمنٹل ونگ ہے جو ایک الگ سرکار اپنی چلاتے ہیں, ایک بہت میسو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. اس جنگ سے پہلے وہ جس پوزیشن پر تھے آج وہ اس سے بھی مضبوط ہو چکے ہیں, ان کا کنٹرول اور سولیڈیفائی ہو گیا ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو ثبوت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اراغچی صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس کو کھلے عام ایڈیوٹک سٹیٹمنٹ کہا گیا. جو ٹرانسمیٹرز تھے یعنی کہ نیوی کی طرف سے جو ریڈیو سگنلز پہ باتیں کی جا رہی تھیں وہ کیا تھیں کہ ہم صرف اور صرف مجتبیٰ خامنہئی کے آرڈر پہ عمل کریں گے, ان سب ایڈیٹس کے آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے.
اور جو IRGC کے قریب والے میڈیا ہاؤسز تھے، جو وہ میڈیا ہاؤسز نہیں ہیں جو حکومتی ترجمانوں کے میڈیا ہاؤسز ہیں، جس میں تسنیم ہے اور فارس ایجنسی یا تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ IRGC کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز اور سیاستدانوں کی نسبت، تو تسنیم اور فارس ایجنسی کی طرف سے اسٹرانگ کرٹیسزم براڈ کاسٹ کیا گیا اراغچی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ یہ کہا گیا کہ ہرمز کھلوانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہا گیا کہ ایران کو ایک ہیز آف کنفیوژن، کوٹ ان کوٹ، یہ الفاظ ان کے کوٹ کر رہا ہوں اپنے نہیں، کہ ایران کے عوام کے اندر کنفیوژن پھیلا دی گئی ہے اراغچی صاحب کے اس ٹویٹ کی وجہ سے، اور ایون پارلیمنٹری ڈیبیٹس کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے یہ بول دیا کہ اراغچی صاحب کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر انہوں نے یہ حرکت دوبارہ کی۔ یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ جس طرح سے مسعود پزشکیان نے جب گلف ممالک پر حملے ہوئے تھے انہیں کنڈیم کر دیا تھا اور اس کے بعد میں بیان واپس ہوا، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو دو طبقے ہیں ایران کے اندر وہ آپسی چپکلش کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ماڈریٹس کے اندر پزشکیان آتے ہیں، اراغچی آتے ہیں، باقر غالیباف جو سپیکر ہیں وہ آتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ڈی ایسکلیشن ہو جائے، آف ریمپ مل جائے، اور اربوں ڈالر جو کہا جاتا ہے کہ 20 سے 100 ارب ڈالر کے درمیان کا فگر ہے جو دنیا بھر میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں ایران کے اندر، وہ انفریز ہو جائیں۔ اس کے بدلے وہ نیوکلیئر کیپ لگانے کو بھی تیار ہیں، جوہری پروگرام کو لمٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جو سویلین گریڈ ہے یعنی کہ 3.67% کی انرچمنٹ، اس تک پروگرام لانے کو بھی رضامند ہیں۔ دوسری طرف ہیں جناب ہاکس، اور ہاکس کون ہیں؟ سینئر کمانڈرز ہیں IRGC کے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ لائنر پوزیشن لی جائے۔ اس میں باقر زولگاف بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یورینیم بالکل ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، وہ چاہتے ہیں ہرمز ہمارے کنٹرول میں رہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ بہت بڑی بارگیننگ چپ ہے، اس کو نہیں گیو اپ کرنا چاہیے، ادروائز امریکہ آپ کو دھوکہ دے گا، اور یہ کھلے عام ڈپلومیٹک ایفرٹس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کھل کے بول دے کہ امریکہ کے ساتھ ہم متفق ہیں بات چیت کرنے کے لیے، مذاکراتی عمل کامیاب ہونے والا ہے، ہم پاکستان آ رہے ہیں، تو اندر سے فوجی جرنیلوں کا پریشر اتنا آئے گا کہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیریل ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ لاسٹ مومنٹ تک کنفیوزنگ بیان دیتے رہیں گے، کھل کر نہیں بولیں گے کہ ہاں کنفرم ہو گیا کہ ہم نے آنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% امکان ہے کہ ایرانین ضرور آئیں گے، لیکن 95% امکان ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ صفر کوئی بھی چارہ اور سلوشن نہیں ہے ان کے پاس بھی۔ وہ ملک کی مزید بربادی کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ریاستی ڈھانچے کی بربادی کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ مزید لوگوں کو مروا نہیں سکتے، وہ مزید نیول بلاکیڈ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہرمز کا جواب بھی امریکہ کے پاس اب آ چکا ہے، اس سے بھی ان کی معیشت سفر کر رہی ہے۔ اسی لیے 11th ہار تک تردید کرتے رہیں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ ہاں 5% چانس ہے کہ IRGC اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ تمام سیاستدانوں کو عہدوں سے ہی ہٹوانے تک کی طاقت حاصل کر لے، اس کے بعد میں ایران پاکستان نہیں آئے گا، اور یہ دیکھ کر امریکنز بھی نہیں آئیں گے، لیکن اس کا چانس ہے بہت کم۔ پاکستان اس پوزیشن کے اندر ایک مڈل پاور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1 ارب ڈالر سعودی عربیہ نے آج مزید ریلیز کر دیے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 ارب ڈالر کا ڈپازٹ کروایا گیا، 5 ارب ڈالر کی ایکسٹینشن کی گئی 2028 تک سعودی عربیہ کی طرف سے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرن تھا، جو ملٹری ڈاکٹرن تھا، جو انڈیا سینٹرک تھا، اب وہ ویسٹ ایشیا کی سیکیورٹی پرووائڈر ڈاکٹرن میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ سو پاکستان ہیز ایوالوڈ اسٹریٹجیکلی اینڈ ملیٹریلی ان اے ڈاکٹرائنل وے، جس کو تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن سکتا ہے ویسٹ ایشین کنٹریز کا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت کچھ ایٹ سٹیک ضرور ہے، ایمبیرسمنٹ ضرور ہوگی اگر ایرانینز یا امریکنز اس ملک میں نہیں آتے میڈیشن کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان قطر کے سعودی عربیہ کے قریب نہیں ہوا اس جنگ کے بعد، یہ غلط ہوگا۔ قطر سے بھی پاکستان 4 کارگوز LNG کے آرڈر کر چکا ہے، جو ہرمز سے ٹریول کر کے پاکستان پہنچیں گے، تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بند ہو اور پاکستان کی آبادی بڑھنا بند ہو جائے۔ جتنی لائٹ جائے گی اتنی آبادی بڑھے گی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ لیکن اکانومسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹو اسٹریٹجک ٹو فیل والی بات ہے نا، کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بوم ہے، ہماری معیشت فیل نہیں ہو سکتی، یہ لائبلٹی بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے اس پرائڈ کے اندر، اس نارسسزم کے اندر ہم اپنی جو نیسیسری اکنامک ریفارم ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں بیل آؤٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ہم ہیڈک بن جائیں گے دنیا کا۔
تو یہ ایک بلیسنگ بھی ہے پاکستان کے لیے، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہوتیز جناب، ان کی اگر ہم بات کریں، وہ باب المندب بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فی الوقت کوئی ایکشن نہیں کیا گیا ان کی طرف سے بھی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جو لبنان کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر 16 اپریل کو 10 دن کا ایک ٹروس یعنی کہ جنگ بندی سیز فائر ڈیسائیڈ ہو گیا۔ 10 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنایا ہے انہوں نے، یلو لائن اس کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے آس پاس فوجیں رہیں گی، اس کو بریچ نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسرا فرنٹ جو لبنان کا تھا، اس پر بھی ایک عارضی امن سامنے آ چکا ہے۔ ابھی یہ لانگ سٹینڈنگ ہوتا ہے یا نہیں، یہ وقت بتا سکتا ہے۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ ٹاکس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کون سے نکات پر بہت قربت ہے کہ وہ سلوشن نکال لیں، اور کون سے نکات کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ماڈریٹس 3.67 پہ لانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن بدلے میں وہ چاہیں گے کہ ایران کا بینکاری نظام، جو بینکنگ سسٹم ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ دوبارہ انٹیگریٹ ہو جائے۔ اب یہ گلف کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اگر سینکشنز ہٹ گئی نا، تو ایران تمام گلف ممالک سے زیادہ مضبوط ملک بن جائے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اگر سینکشن ختم ہو تو ایک دن کا ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں 4 ملین 40 لاکھ بیرل تیل بیچنے کی پوٹینشل رکھتا ہے۔ اتنا تیل اگر گلوبل مارکیٹ میں انجیکٹ ہوگا تو عالمی کروڈ کی پرائزز زمین پر آ گریں گی اور گلف کے پیسے ہو جائیں گے بند۔ اسی لیے گلف دونوں طرف سے پھنس گیا ہے۔ جنگ بند ہو گئی اور سینکشن ہٹ گئی، تب بھی ایران بہت بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے ڈیکیڈز کے اندر۔ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو گلف پہ حملے ہوں گے، تب بھی معیشت برباد ہو جائے گی۔ تو لوز گیم فار گلف نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ $100 ارب کے قریب اثاثے انفریز ہو سکتے ہیں، جو ساؤتھ کوریا میں پڑے ہوئے ہیں، انڈیا میں پڑے ہوئے ہیں، جاپان میں پڑے ہوئے ہیں، قطر میں پڑے ہوئے ہیں فروزن۔ $100 ارب بہت بڑا نمبر ہے۔ اس سے آدھے بھی پیسے واپس آ جائیں تو ایران معاشی اعتبار سے بہت سے ریجنل کنٹریز سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اتنے میسو آئل ریسورسز کی وجہ سے جب ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں گی، جس میں سب سے بڑا ملک ترکی بن سکتا ہے پیٹرو کیمیکلز کے اندر، دوسری انڈسٹریز کے اندر، تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کا پیس ہے وہ کتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے، ریونیو کتنا تیزی سے آ سکتا ہے، یہ بھی آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اگر سینکشن ہٹتی ہے تو ایران کی چاروں انگلیاں گھی کے اندر ہوں گی جناب، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو سینکشن ہٹوا لینی چاہیے، ان کو جوہری پروگرام کو ابینڈن کر دینا چاہیے، میں یہ بھی کہوں گا، کیونکہ ایران کا جوہری بام بنانا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے پاکستان نے بھی تو بنایا ہے، تو جناب پاکستان نے انڈین ٹیسٹ کے بعد بنایا ہے، لیکن ایران اگر ٹیسٹ کرتا ہے تو پورا گلف نیوکلیئر وے میں ویپنائز ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایران بام بنائے گا ہم بھی بنائیں گے۔ اور گلف کی طرح کے انسٹیبل، والٹائل اور اتھارٹیرین ریجن میں اگر جوہری مواد کی پرولیفریشن ہونا شروع ہو گئی تو دنیا آپ ختم سمجھیں۔ تو جب ایران کے پاس ڈرون وارفیئر اور اے سیمیٹرک وارفیئر کی اتنی پوٹینشل ہے، جو انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں بلڈ کی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ہوتیز کے ذریعے یمن سے سعودی عربیہ میں بمباری کروائی، اس کے علاوہ وہ جارڈن تک پھیلے ہوئے ہیں، اسرائیل تک حملے کر سکتے ہیں، پورے خطے میں ان کی ملیشیاز ہیں، عراق کے اندر ملیشیاں ہیں، تو پہلے ہی آپ عالمی معیشت کی شارک پہ بیٹھے ہوئے ہو، کیا کرنا ہے بام آپ نے؟ ابھی بھی آپ سے ڈیل کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو، تو اپنی سینکشن ہٹوائیں، اس کی وکٹری سارے گلف سے آپ کو اوپر لے جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جوہری پروگرام کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ 20 سال امریکہ کی ڈیمانڈ تھی، 5 سال ایران کی، کہ ہم 5 سال کے لیے بند کر دیں گے، امریکہ کہہ رہا تھا 20 سال کے لیے بند کر دیں، تو اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ 10 سے 12.5 سال کے درمیان ڈیل ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے کے لیے جوہری مواد کی افزودگی بند کر دیں، جواب میں سینکشن ہٹ جائیں گی، اور ایران شاید اس چیز کو ریجیکٹ کر دے کہ جوائنٹ میریٹائم ٹاسک فورس بنائی جائے ہرمز کی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سٹکنگ پوائنٹ ہوگا، ایرانین ٹیریٹری گیو اپ کرنے والی بات بن جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹینڈ جو فارن نیشنلز ہیں ان کے اوپر کچھ بحث ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریجنل نیوکلیئر فیول سائیکل کنسورشیم بن جائے، یعنی کہ تمام گلف ممالک انسپیکشنز کروائیں ایران کے جوہری پروگرام کی، اور بدلے میں ان کو پیسے دے دیں، یعنی کہ سینکشن ہٹوا دیں۔ لیکن یہ ماننا بھی مشکل ہوگا، بہرحال IAEA کی انسپیکشن پہ پہلے ہی ایران رضامند ہے NPT کے ذریعے، تو وہ ریزیوم ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ایران کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مینٹیننس جو ہے یلو لائن کی ساؤتھ لیبنان کے اندر وہ جاری رہے، اور اسرائیل حزب اللہ کے اوپر مزید حملے نہ کرے۔ تو یہ تھی جناب پوری کہانی جو ہم نے آپ کو سنا دی۔ اگر دوبارہ سے ایرانینز اور امریکنز یہاں پر آتے ہیں، مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سیور کا پلاؤ کھلایا جاتا ہے، تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔